بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کل سے کراچی کے ایک مدرسے میں ایک طالب علم جس پر کلاس روم میں اس کے استاد کے کہنے پر تشدد کیا گیا، وہ کلپ وائرل ہے اور اس پر طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ ایسے جب واقعات رونما ہوتے ہیں تو عموماً ہمارا معاشرہ دو سپلٹس میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے، دو انتہاؤں پر پہنچ جاتا ہے۔ ایک طرف تو وہ لوگ ہوتے ہیں اور اس واقعے کے لیے بھی ایسے لوگ ہیں جو اس کی تردید کر رہے ہیں، اسے جھوٹا واقعہ قرار دے رہے ہیں، اسے فیبریکیٹڈ کہہ رہے ہیں کہ ڈبنگ ہوئی ہے، یا اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یا استاد کی سرزنش کی جو توجیہ ہے یا تعویل ہے اس کو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ وہ ایک رویہ ہے جو ہمارے معاشرے میں موجود ہے کہ مدارس کے اندر کچھ بھی ہو جائے اس پر پردہ ڈال دیا جائے، یا الزامی جواب کے طور پر یونیورسٹی کی بات کی جائے، کالجز کی بات کی جائے، معاشرے کے اندر جو دیگر ادارے ہیں ان میں موجود برائیوں کی نشاندہی کی جائے، اور یہ کہا جائے کہ وہاں کی برائیوں پہ تو کوئی بات نہیں کرتا اور مدرسے پر سب کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک رویہ ہے جو ایسے مواقع پر ہمارے سامنے آتا ہے۔ دوسرا رویہ اس کے بالکل ایکسٹریم ہے اور مخالف ہے، اور جو اس کی آڑ میں مدارس کو آڑے ہاتھوں لیتا ہے اور اسے جہالت کی فیکٹریاں قرار دیتا ہے، اور یہاں پر تشدد کی بات کرتا ہے اور جنسی تشدد کی بات کرتا ہے، اور اس پورے کے پورے نظام کو معاشرے کے لیے چیلنج تصور کرتا ہے، معاشرے کی تباہی کا ذمہ دار اس کو یعنی قرار دیتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ اس کو ختم ہو جانا چاہیے، اور تباہی اور بربادی کی جڑ اصل میں یہی مدارس ہیں۔ یعنی پورے کے پورے مدارس کے نظام کو لپیٹ دینے کے لیے ایسے واقعات کو آڑ بنایا جاتا ہے، ہتھیار بنایا جاتا ہے اور پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ میرے خیال میں یہ دونوں جو رویے ہیں یہ ظاہر ہے کہ انتہا پسندانہ رویے ہیں، اور ہمیں بہرحال ان دونوں رویوں سے بچتے ہوئے اعتدال کی راہ کو اختیار کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مدارس الحمدللہ اس ملک میں خیر کا ذریعہ ہیں، اور ان سے خیر برآمد ہوتا ہے۔ یہاں سے قرآن اور سنت کی تعلیمات وہ پورے ملک میں پہنچتی ہیں، اور یہ ایسے NGOs ہیں اور ایسے ادارے ہیں جو اس معاشرے میں ایک بہت بڑا پازیٹیو کردار ادا کر رہے ہیں، اور اس کا انکار کرنا اور کسی ایک واقعے یا دو واقعات یا 10 واقعات کی بنیاد پر اس پورے کے پورے سسٹم کو لپیٹ دینے کی بات کرنا یہ سراسر زیادتی بھی ہے، دین کے ساتھ دشمنی بھی ہے۔ اور ایسا اس لیے کیا جاتا ہے کہ اصل میں مسئلہ وہ کچھ واقعات نہیں ہوتے بلکہ ان کا بغض دین کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ بغض دین سے نکالنا چاہتے ہیں۔ لیکن کیا ایسے واقعات پر پردہ ڈال دینا چاہیے؟ کیا ایسے واقعات کو جو اگر ہو جائیں اکا دکا تو ان کے بارے میں تعویل کرنی چاہیے، توجیہ کرنی چاہیے، یا یہ کہہ دینا چاہیے کہ کوئی بات نہیں، استاد تو مرتا رہتا ہے، استاد کو مرنے کا حق ہے، یا اور بہت ساری باتیں کر دینی چاہیے؟ تو ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اب دور ایسا آ گیا ہے، موقع ایسا آ گیا ہے کہ اگر آپ نے مدارس کے نظام کو بچانا ہے اور مدارس کی کریڈیبلٹی کو قائم کرنا ہے، مدارس کی توقیر کو سلامت رکھنا ہے، تو پھر آپ کو ایسے کرداروں کو خود سے ایکسپوز کرنا ہوگا، آپ کو انہیں کٹہرے میں لانا ہوگا، آپ کو انہیں غلط کہنا ہوگا، آپ کو انہیں غلط ثابت کرنا ہوگا، اور اس کی بنیاد پر آپ کو بتانا ہوگا کہ مدارس کا سارا نظام ٹھیک ہے۔ مدارس کے اندر ہزاروں لاکھوں اساتذہ کرام وہ ماڈل اساتذہ کرام ہیں، اور ان کا رویہ اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ شفقت اور محبت والا ہے، اور اگر وہ چند خراب لوگ ہیں تو یہ کالی بھیڑیں ہیں، ان کو ہم ڈس اون کرتے ہیں، ان کو ہم باہر پھینکتے ہیں، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ وہ رویہ ہوگا جس کے نتیجے میں مدارس کی توقیر سلامت رہے گی، اور مدارس کے اندر پڑھنے والے طلباء اور ان کے پڑھانے والے اساتذہ ان کی عزت و تکریم وہ بھی سلامت رہے گی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا حل کیا ہے؟ کیا اس کا حل حکومت کے پاس ہے؟ کیا اس کا حل ریاست کے پاس ہے؟ کیا اس کا حل قانون کے پاس ہے؟ کیا اس کا حل عدالت کے پاس ہے؟ کیا کوئی پرچہ کاٹ کر اور کسی کو گرفتار کر کے یہ مسائل حل کیے جا سکتے ہیں؟ تو میرا جواب ہوگا کہ نہیں، کسی حکومت کے ذریعے اس چیز کو ٹھیک نہیں کیا جا سکتا، کسی ریاست کے ذریعے اس کو بزور بازو اور ڈنڈے کے زور پر اس کو ٹھیک نہیں کیا جا سکتا۔ تو کیا اس کا حل وفاق المدارس کے پاس ہے، جو ان کی آرگنائزیشنز ہیں ان کے پاس ہے، ان کے بڑوں کے پاس ہے؟ تو افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کے پاس بھی شاید اس کا حل نہیں ہو، اس لیے کہ وہ بھی سٹیٹس کو کے عادی ہو جاتے ہیں، اور وہ بھی مصلحت پسندی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور وہ بھی پھر پردہ رکھنے کی بات اور اگنور کرنے کی بات کرتے ہیں، اور کہیں ہاتھ نہیں ڈالتے، اس لیے کہ ان کی بہت ساری مجبوریاں ہوتی ہیں۔ تو پھر اس کا حل کس کے پاس ہے؟
میرے خیال میں اس کا حل معاشرے کے اہل خیر کے پاس ہے۔ دیکھیے کسی بھی مدرسے کو چلانے کے لیے اس معاشرے کے اندر جو اہل خیر ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ مدارس ظاہر گرانٹس پر نہیں چلتے، یہ مدارس گورنمنٹ کی تنخواہوں پر نہیں چلتے، بلکہ یہ اہل خیر کی طرف سے دیے جانے والے ڈونیشن پر چلتے ہیں، اور یہ اہل خیر کی طرف سے دیے جانے والے چندے پر چلتے ہیں۔ بعض مدارس کے سورسز بیرون ملک کے ہوں گے، لیکن اکثر مدارس کے سورسز اسی ملک، اسی شہر کے رہنے والے کاروباری حضرات ہوتے ہیں، زمیندار حضرات ہوتے ہیں، ایلیٹ کلاس ہوتی ہے، یا اور دیگر اہل خیر ہوتے ہیں۔ اصل سوچنے کی بات یہ اہل خیر کی ہے، اور اصل بات ان تک پہنچانے کی ہے کہ ان کو یہ احساس دلایا جائے، ان کو یہ شعور دلایا جائے کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، اللہ سے اجر کی نیت کے لیے خرچ کر رہے ہیں، تو پھر انہیں اس خرچ کا پہرا بھی دینا چاہیے۔ لہٰذا وہ جو بھی چیز خرچ کریں اللہ کے راستے میں، اور ان مدارس کو جو بھی فنڈز دیں، تو ان کو چند شرائط سے مشروط کرنا چاہیے۔ اس چیز کو ہم جتنا عام کریں گے اور اس چیز کو جتنا ہم پھیلائیں گے، تو اس کے نتیجے میں یہ مدارس، ان کے سسٹم کے اندر بہتری لائی جا سکتی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کے فنڈز بند کر دیے جائیں، نہیں، ان کو فنڈز اگر آپ تھوڑے دے رہے ہیں تو زیادہ دیں، مزید زیادہ دیں، ایثار کریں، ان کو اپلفٹ کریں، اس کے لیے اپنے مال کو خرچ کریں، یقیناً اس پر اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا، لیکن اس کے ساتھ آپ کی شرائط بھی ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی شرط تو یہ ہونی چاہیے کہ اس مدرسے کا جو اندرونی ماحول ہے وہ کیسا ہے، اس کی صفائی کا کیا حال ہے، اس کے اندر CCTV کیمرے لگے ہونے چاہیے، اس کے اندر جو بنیادی ضروریات ہیں بچوں کی وہ پوری ہونی چاہیے، ان کے باتھ روم کیسے ہیں، ان کا میس کیسا ہے، ان کے کھانے پینے کے جو برتن ہیں وہ کیسے ہیں۔ اگر آپ اس لحاظ سے مدارس کو دیکھیں گے تو ہمارے ہاں بہت کچھ ٹھیک کرنے کے لیے ضروری ہے، یعنی بہت کچھ ایسا ہے جس پر ہم اپنے گھروں میں شاید مطمئن نہ ہوں، اپنے بچوں کو اس ماحول میں نہ رکھ سکیں، یا اپنے بچوں کو ان ماحولوں میں کھلا پلانا ہمیں پسند نہ ہو۔ تو ہمیں سب سے پہلے تو اس پر اصرار کرنا چاہیے کہ جو بھی اب مدرسے کو فنڈ دے رہا ہے وہ اس بات کا تقاضا کرے کہ مدرسے کا جو اندرونی ماحول ہے اسے مجھے چیک کرنے کی اجازت دی جائے، اور ان کو ان شرائط پر اور اس طرح استوار کرنے کی کوشش کی جائے، اور وہاں پر یہ جو ایک جدید ٹیکنالوجی ہے اس کی چیزیں وہاں پر انسٹال ہونی چاہیے۔ جب یہ ہو جائیں تو آپ دل کھول کر پیسے دیں۔ اسی طرح ان کے جو کھانے پینے کا سلسلہ ہے، میں کہہ چکا ہوں، اس کی مانیٹرنگ کا کوئی انتظام کیا جائے، وہاں پر ایک ایسی کمیٹی بنی ہوئی ہو جس میں والدین شامل ہوں، جس میں اساتذہ شامل ہوں، جس میں اہل خیر شامل ہوں، جو باقاعدہ مینیو ڈیزائن کریں، جو باقاعدہ ایک سٹینڈرڈ مینٹین کریں بچوں کے کھانے پینے کا، صفائی کا اور باقی انتظامات کا، اور انہیں معلوم ہو کہ بچوں کو وہاں کس معیار کا کھانا دیا جا رہا ہے، بچوں کو کس معیار کی سہولیات دی جا رہی ہیں، اور اس میں کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ بالکل وہ یعنی اس کی کوئی آڈٹ نہ ہو۔ تیسری بات یہ ہے کہ مدرسے کے اور اس کے ماحول، اور اس کے کلاس روم کے ماحول، اور اس کے اساتذہ کی سلیکشن، اور اس کے اساتذہ اور بچوں کے درمیان کا جو یعنی انٹریکشن ہے اس کو بھی مانیٹر کیا جائے۔ اس کے لیے 15 روز میں، مہینے میں اس کے وزٹس ارینج کیے جائیں، اور جو اہل خیر ہوں وہ اس میں شامل ہوں، اور وہ دیکھیں اپنی آنکھوں سے کہ جہاں ہم فنڈز دے رہے ہیں وہ ٹھیک طریقے سے خرچ بھی ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے۔ آپ دیکھیں گے کہ جب آپ اپنے فنڈز کو مشروط کریں گے تو صرف وہی آپ کے ساتھ پھر ایگری کرے گا جس کا سسٹم صاف اور شفاف ہوگا، لیکن جس کا سسٹم صاف اور شفاف نہیں ہوگا، اور جن کی چیزیں آڈیٹیبل نہیں ہوں گی، اور جن کے اخراجات آڈیٹیبل نہیں ہوں گے، وہ آپ کے ساتھ ان چیزوں پر کبھی بھی ایگری نہیں کریں گے، اور کہیں گے کہ پیسے دینے تو دو ورنہ نہیں دینے تو جاؤ، ہمارے لیے اور بہت سارے لوگ ہیں۔ لیکن جب سارے دینے والے وہ یہ تقاضا کریں گے تو یہ مجبور ہو جائیں گے اپنے سسٹم کو امپروو کرنے کے لیے، اپنے سسٹم کو آڈیٹیبل بنانے کے لیے، اور اپنے سسٹم کو اس قابل بنانے کے لیے کہ اس کے مطابق پھر وہاں پر ایک فیسیلیٹی دی جا سکے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اس میں یہ عموماً دیکھا گیا ہے کہ مدرسے کے جو فنڈز ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا کہ جتنی بھی GT روڈ پر مساجد ہیں، میں سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن کئی مساجد کو تو ہم خود دیکھتے ہیں کہ وہ کئی سالوں سے زیر تعمیر ہے، لیکن ان کی تعمیر مکمل ہی نہیں ہو رہی، اور اس لیے کہ ان کی مسجد اگر تعمیر ہو جائے گی تو فنڈز آنے رک جائیں گے، اور ظاہر ہے کہ ان کے جو اخراجات ہیں جو کہ مسجد پر نہیں خرچ ہو رہے، تو ان کا کوئی آڈٹ کا اور اکاؤنٹ کا سلسلہ ہونا چاہیے، اور اس میں تو قانون سازی بھی ہونی چاہیے کہ جو فنڈز آ رہے ہیں وہ خرچ کہاں ہو رہے ہیں، کیا وہ معتمم صاحب کے گھر پر خرچ ہو رہے ہیں، یا ان کے گھر کے بجلی کے بل کے لیے خرچ ہو رہے ہیں۔ یعنی ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ
جو مسجد کے معتممین ہیں ان کے گھروں میں اے سی لگے ہوئے ہیں، بل مدرسے سے جا رہے ہیں، ان کے گھروں میں جو ساری لگژریز ہیں، ان کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، ان کے بچوں کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، اور سارے فنڈز یہاں سے وہاں ڈائریکٹ ہو رہے ہیں۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں، سب کے ساتھ نہیں ہیں، ہر ایک کے ساتھ نہیں ہیں، لیکن یہ چیزیں موجود ہیں، کہیں کہیں موجود ہیں، ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، اور اس بنیاد پر مدارس کے اس پورے سسٹم کو اوورال کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ کون کرے گا؟ یہ معاشرے کے اہل خیر کریں گے۔ جب وہ یہ تہیہ کر لیں گے کہ ہم اللہ کے راستے میں پیسے دے رہے ہیں، ہم اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، تو ہمارا یہ پیسہ صحیح جگہ لگنا چاہیے، تو یقیناً آپ کو امپرومنٹ اپنی آنکھوں سے نظر آئے گی، اور یہ لوگ آپ کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے۔ لیکن اگر اہل خیر اندھا دھن ان پر اعتماد کرتے ہوئے سب کچھ انہیں دیتے رہیں گے، تو پھر کسی تعمیر کی، کسی ترقی کی اور بہتری کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔